پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگوں پر کیسے اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ انسان بندر کیسے بنے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نام کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے 1000 نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب اللہ نے انہیں راحت و سکون عطا کیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، برائیوں میں مبتلا ہو گئے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگے اور سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اس کو کھاتے اور بیچا کرتے تھے۔ جب یہ اللہ سے دور ہونے لگے تو اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنی بھی مچھلیاں پکڑ سکتے ہو پکڑ لو، لیکن ہفتے کے دن یعنی کہ سنیچر کے دن تم سب شکار نہ کرو، صرف میری عبادت کرو اور امان قائم کرو۔ اس کے بعد اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ جب اتوار سے لے کر جمعے تک یہ مچھلیاں پکڑنے جاتے تو زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آتی، مچھلیاں ان کے نظروں سے غائب ہو جاتی، لیکن ہفتے یعنی کہ سنیچر کے دن جب آتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ لوگ پریشان ہوئے اور من میں لالچ پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک کو شیطان نے ورگلایا، وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ تم سب پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے ترکیب پر عمل کرو، تم سب کبھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ لہٰذا اس شیطان کے کہنے پر لوگوں نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری پانی کے اندر ڈال دیا اور پھر شیطان کہنے لگا کہ اس میں جو مچھلیاں پھنسے ان مچھلیوں کو تم اتوار کے دن نکالنا، اس طرح ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور ہمارا شکار بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ ترکیب کام آ گئی۔ ہفتے کے دن ڈوری کو پھینک دیا اور اتوار کے دن انہیں بہت ساری مچھلیاں مل گئی۔ اس طرح باقی کے لوگ بھی کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ تو نالے بنا کے چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا دیتے جس میں آ کر مچھلیاں گر جاتی اور انہیں اتوار کے دن نکال لیا کرتے تھے اور پھر سب مزے لے کر کھاتے تھے۔ لیکن اس گاؤں میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے جو انہیں بار بار کہتے تھے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا۔ یہ جو تم چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو اور ڈورا پھینکتے ہو، اس میں جو مچھلیاں پھنستی ہیں وہ ہفتے کے دن کا ہی مانا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ لیکن وہ اللہ کے نافرمان لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے تھے ان لوگوں نے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور ایک حکم نافذ کیا کہ اللہ کے نافرمان لوگ دیوار کے اس پار ہو جائیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ دیوار کے اس پار رہیں گے۔ وہ نیک اور صالح لوگ بار بار کہتے رہے کہ اے لوگوں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو ورنہ اللہ کوئی عذاب نازل فرما دے گا، جیسے قوم لوط اور قوم سمود پر نازل فرمایا۔ لیکن ان لوگوں نے ایک بھی بات نہ سنی اور ہنستے رہے۔ وہ اللہ کے نافرمان لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہماری جو مرضی وہ کریں گے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ لہٰذا جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جس میں اللہ کے نیک بندے تھے اور ایک وہ جس میں اللہ کے نافرمان لوگ تھے، جن کی تعداد 12,000 کی تھی۔ دیوار کے اس طرف والے لوگ جو رات بھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے جشن مناتے رہے اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے، لیکن دیوار کے اس طرف اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے تھے۔ اور جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ چنانچہ جیسے ہی دیوار پہ چڑھ کے اس طرف دیکھنے لگے تو سارے کے سارے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے وہ سارے انسان بندروں کے شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتیں انجام دے رہے تھے۔ 12,000 نافرمانوں میں سے ایک بھی انسان صحیح سلامت نہ بچا، سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور اللہ کے وہ جو نیک بندے تھے وہ دیوار پہ چڑھ کے جب دیکھنے لگے تو اپنے اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں سے پہچان کے رونے لگے اور ان کے لیے دعا کرنے لگے۔ لیکن دوستو، جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ آ کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ نہ کچھ کھا پا رہے تھے نہ پی پا رہے تھے، اسی لیے وہ سارے بندر 3 دن کے بعد بھوک اور پیاس سے مر کے واصل جہنم ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، اللہ نے جس چیز کو منع فرما دیا تو پھر اس میں دماغ لگا کے کوئی راستہ نہیں نکالتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس راستے کو ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔